قربانی اور اسلام کے لیے محنت کا دن ہے، یہ بھی اس دن کو نسبت حاصل ہے اور انشاءاللہ کل جمعہ کے خطبہ میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ دوسری اس کی خصوصیت اور نسبت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب کائنات سیدہ طیبہ حضرت ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن بھی 17 رمضان ہے۔ اسی نسبت سے آیا طیبہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، غالباً 21ویں پارے میں رات کی ہماری تلاوی میں بھی یہ گزرا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے محبوب علیہ السلام مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، دوسرا اس کا معنی ہے کہ انسان کا اپنی جان پر جتنا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق ہے۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَزْوَاجُهُ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی بیویاں اُمَّہَاتُہُم، میرے محبوب کی امت کی مائیں ہیں۔ یاد رہے، ایک رشتہ انسان کو نسبی حاصل ہوتا ہے، جس کا ذکر اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ کے اندر، اور ایک رشتہ انسان کو جوڑتا ہے، جہاں وہ رشتہ داری کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار کردہ رشتہ ہے۔ اور ایک بندہ مومن کا یہ رشتہ ہے جس کو اللہ نے قائم کیا، اور وہ رشتہ عظیم رشتہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی گھر والیاں، اے میرے محبوب کے نوکروں تمہاری میں ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے میں نے رشتہ داری کی ہے یا جن کو میں نے اپنی رشتہ داری دی ہے، یعنی جن کو میں نے اپنی شہزادیاں دیں یا جن کے بیویوں کے ساتھ میں نے نکاح کیے، یہ سب کچھ میرے رب کے حکم اور مرضی سے ہوا۔ عزت تو اس کی بھی بڑی ہے جو رشتہ حضور کے گھر میں کرنے آیا ہے، لیکن اس کی عزت بھی کسی ترازو میں نہیں تولی جا سکتی جن سے رشتہ کرنا حضور تشریف لے آئے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں باقی دین کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، وہاں یہ دکھ علم اور علمیہ بھی موجود ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی جملے کسے جاتے ہیں، طرح طرح کے
بک بک کی جاتی ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ بندے کی عزت اس کی گھر والی ہوتی ہے، جن سے نکاح آپ کا ہوا وہ آپ کی عزت ہے۔ جس بی بی سے نکاح داتا علی حویری کا ہوا وہ ان کی عزت ہے۔ جس بی بی کی نسبت امام حسین کے ساتھ بھی وہ ان کی عزت ہے۔ اور اس بی بی کی عزت کا بھی اندازہ لگائیں جن کے ساتھ نکاح اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ وہ بیبیاں بڑی خوش نصیب ہیں، بڑی عزت والی ہیں کائنات میں۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں بہت کچھ اس موضوع پر کہہ چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد کائنات کی ہر عورت سے وہ عزت زیادہ پا گئی جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نکاح میں رکھا۔ اور سیدہ طیبہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انفرادیت بڑی عجیب ہے۔ غالباً حضرت سیدہ سودا ام المومنین جو ہیں ان سے سرکار نے فرمایا تھا، اے سودا تجھے عائشہ کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ عائشہ میری گھر والیوں میں سے وہ خوش نصیب گھر والی ہے کہ کئی دفعہ ہم بستر میں ہوتے ہیں، میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں تو اللہ مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے، جبکہ کسی اور گھر والی کے پاس ہوتے ہوئے مجھ پر وحی نہیں آتی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ جو تو نے بیویوں کے حق رکھے ہیں معاشرتی حقوق ہے اور حضور یہ ہمارے لیے ماخذ اور مرجع ہے زندگی گزارنے کے عرض کی یا اللہ جو حقوق میری بیویوں کے مجھ پر ہے وہ میں سارے ہی ادا کرتا ہوں، حتیٰ کہ حضور کی عادت تھی عصر کے بعد حضور اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے، ایسے نہیں تھا کہ ایک کے پاس جائیں یا دو کے پاس باقیوں کو چھوڑ دیں، بلکہ جب تشریف لے جانا ہوتی تو پھر تمام کے گھر میں حضور تشریف لے جاتے۔ عرض کی یا اللہ یہ حقوق تو میں نے پورے کیے ہیں، جو ان کا نان نفقہ ہے ضرورت ہے وہ ساری پوری کرتا ہوں، لیکن دل کا جھکاؤ عائشہ کی طرف ہے اور دل مالک تیرے ہاتھ میں ہے، تو قیامت کے دن اس دل والے معاملے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے نہیں، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس میں محبت تو نے عائشہ کی زیادہ رکھ دی ہے تو یہ اس کی طرف جھکا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور جس مرض میں حضور کا وصال ہوا، حضور کا دل چاہتا تھا کہ میں آخری ایام عائشہ کے پاس گزاروں، اللہ کی مشیت بھی یہی ہوگی کیونکہ نبی کی یہ شان ہے، جس جگہ نبی وصال کرتا ہے اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ انبیاء محتاج امت نہیں ہوتے، جس طرح ایک عام انسان فوت ہوتا ہے تو لوگ اسے کانوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، قبرستان میں دفن کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں کہ مرنے کے بعد وہ کسی کے محتاج ہو، ان کی شان یہ ہے کہ جس جگہ وہ فوت ہو جائے اسی جگہ پر ان کو دفن کرتے ہیں۔ مشیت عیسی بھی یہی تھی کہ جہاں حضور آج مدفون ہے، روضہ انور ہے، یہی حجرہ عائشہ تھا،
جس میں ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا تھا، اور کبھی حضور کو ہم سب کی ماں نے شکایت کا موقع دیا، ہر دفعہ گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان سب سے زیادہ نوک جھونک رہتی ہے، شادی شدہ حضرات جانتے ہیں، لیکن قربان نے ہم سب کی ماں اتنی تربیت یافتہ تھی اور اس قدر حضور علیہ السلام کی فرما بردار اور اطاعت گزار تھی کہ کبھی حضور کو آپ سے شکایت نہیں ہے۔ اچھا، شکایت ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس شکایت کو سنبھالنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو ناقص العقل قرار دیا گیا ہے، یہ عقل کی بھی بیچاری ناقص ہوتی ہے، دین کی بھی ناقص ہوتی ہے۔ اگر بندہ بھی ناقص العقل ہو جائے تو پھر گھر اجڑ جاتا ہے۔ ایک تابعی کو حضرت فاروق اعظم کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، شکایت ہو گئی، اس نے کہا جا کے حضرت عمر کو اس کی شکایت کرتا ہوں، وہ سیدھا کر دیں گے، کیونکہ حضرت عمر نے بڑوں بڑوں کو سیدھا کیا ہوگا۔ جب آپ کے دروازے پر پہنچے اس وقت ایسے گھر تو نہیں تھے آج جیسے ہیں کہ اذان کی آواز بھی گھر میں نہیں جاتی، چاہے ایک سپیکر چھوڑ کر 10 سپیکر آپ چھت پہ لگا۔ کچے گھر ہوتے تھے، کچی چھتیں ہوتی تھی، اندر بندے بولتے تھے تو آواز پیر تک آتی تھی۔ تو وہ شکایت کرنے آیا تو دیکھا کہ گھر میں آپ کی بیوی حضرت عمر کی آپ سے لڑ رہی ہے اور اونچی اونچی آواز میں آپ کو سنا رہی ہے۔ اس نے کہا لو جی، جس کی اپنی بیوی اپنے قابو میں نہیں ہے یہ میری بیوی کو کیا سمجھائے گا۔ بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ سارا واقعہ سنا، جی میں اس طرح آیا تھا، یہ معاملہ دیکھ کے میں واپس آ گیا۔ اب یہ وہ جملے حضرت عمر کے جو سونے سے لے کے ہر گھر میں لٹکانے کے قابل ہیں، ہر مرد جو ہے اس کو اپنے سینے میں رکھے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ اگر بیوی نہ ہو تو بندہ کپڑے کیسے دھوئے؟ اس نے کہا جی اس کے لیے کوئی نوکر رکھنا پڑے گا۔ فرمایا جھاڑو گھر میں کیسے دے گا؟ جی اس کے لیے بھی کوئی ملازمہ رکھنی پڑے گی۔ فرمایا بچوں کی دیکھ بھال کیسے کرے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی آیا رکھنی پڑے گی۔ جو گھر کی ضرورتیں عورتیں پوری کرتی وہ ساری لسٹ حضرت عمر نے گنوائی اور فرمایا بتا، جب یہ 4-5 بندے ہر بندے کو اپنے گھر میں بطور ملازمت رکھنے پڑیں گے تو کتنی اچھی بات ہے کہ ایک بیوی کی باتیں سن لے اور یہ سارے کام اسی ایک سے کروا دے۔ 5 بندوں کی تنخواہیں دے، ضرورتیں پوری کرے، اس سے بہتر نہیں۔ اگر کوئی بیوی کبھی ناچاک ناراض ہو جاتی ہے بندے سے تو وہ اس کی 4 باتیں سن لے، اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالنے سے تو بچا سکتا ہے۔ اور اصل یہ سبق ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب تم عورت کی خامیاں دیکھتے ہو تو خامیوں پر نظر نہ رکھا کرو، بلکہ اس کی خوبیاں دیکھ کر ان پر نظر رکھا کرو۔ فرمایا خامیوں پر نظر رکھو گے اور انہیں اپنے دماغ میں جگہ دو گے تو گھر تمہارا نہیں چل سکے گا۔ اگر عورت کی خوبیوں پر نظر رکھو گے اور خامیوں سے درگزر کر دو گے تو تمہارا گھر آباد ہوگا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہم سب کی خوش نصیب ماں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کا جب
دنیا سے وصال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کا سر انور میری جھولی کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار علیہ السلام اور آپ کے ازواج کی محبتیں بھی نصیب فرمائے اور ان کے فیوز و برکات بھی نصیب فرمائے، آمین۔ سنت